السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں کون کون سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں؟ محرم میں نیا لباس پہننا حرام ہے، محرم میں خوشبو لگانا حرام ہے، محرم کے مہینے میں زیب و زینت اختیار کرنا حرام ہے۔ اسی طرح محرم الحرام کے مہینے میں مہندی لگانا، گوشت کھانا، مچھلی کھانا، گھروں کے اندر توا چڑھانا، یہ ساری چیزیں محرم کے مہینے میں حرام ہو جاتی ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، یہ منحوس مہینہ ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کی معزز شخصیات کو ظلماً شہید کیا گیا۔ ان کی اس مظلومانہ شہادت کی وجہ سے محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے۔ پتہ نہیں محرم الحرام کی نسبت کتنی باتیں لوگوں کے اندر مشہور ہو چکی ہیں، رواج پکڑ چکی ہیں۔ ان باتوں کی حقیقت کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ آپ سے التماس ہے محرم الحرام کے مہینے میں مزید اہم معلومات کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ معزز ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے۔ نئے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ باقی محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ کیوں مقرر کیا گیا، کب مقرر کیا گیا اور کیسے مقرر کیا گیا، اس پر ہمارا ایک تفصیلی کلپ موجود ہے، آپ اس چینل پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ ان معزز اور محترم مہینوں میں سے ایک ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک قرآن مجید کے اندر معزز اور محترم قرار دیے ہے۔ چنانچہ 10ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اس وقت سے اللہ رب العزت نے مہینوں کی گنتی مقرر فرما دی ہے، اور وہ ہیں 12۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے زیادہ عزت، زیادہ شرف اور زیادہ عزت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کی اس قربانی کی وجہ سے جو انہوں نے میدان کربلا کے اندر پیش کی، اس وجہ سے معزز اور محترم مہینہ قرار پایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہی سے معزز اور محترم چلا آ رہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن خود بتا رہا ہے کہ جب سے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، اس وقت سے مہینوں کی گنتی بھی مقرر کر دی گئی ہے، اور اس وقت سے معزز اور محترم مہینوں کو بھی بتلا دیا گیا ہے کہ کون سے مہینے معزز اور محترم ہیں۔ اسی طرح اسی مہینے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کی مظلومانہ شہادت کی وجہ سے غم کا مہینہ یا منحوس مہینہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ اگر کسی مقدس اور عظیم شخصیت کی شہادت کی وجہ سے یا ان کی وفات کی وجہ سے کسی دن یا کسی مہینے کو منحوس قرار دیا جاتا، تو پھر وہ دن اور وہ مہینہ سب سے زیادہ منحوس مہینہ قرار پاتا جس میں امام الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ اس لیے کہ اس روئے زمین پر امام الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر کوئی عظیم سانحہ پیش نہیں آیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے وقت صحابہ کرام کی کیا کیفیت تھی، کیا ان کے جذبات تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کی خبر سن کر انہوں نے اپنی تلوار نکال لی اور کہا کہ جو یہ کہے گا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وفات پا چکے ہیں، میں ان کی گردن قلم کر دوں گا۔ تو وقتی طور پر صحابہ کرام پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا اتنا بڑا اثر ہوا، لیکن انہوں نے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے مہینے کو یا وفات کے دن کو منحوس قرار نہیں دیا۔ اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں، لخت جگر ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے وقت ان کی کیفیت اور حالت کیا تھی؟
ہاں وہ فرماتی ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کی وجہ سے جو غموں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹے ہیں، اگر یہ روشن دن پر یہ مصیبتیں پڑتیں تو وہ روشن دن تاریک رات کے اندر بدل جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی وفات یا کسی کی شہادت کی وجہ سے کسی دن یا مہینے کو منحوس نہیں قرار دیا جا سکتا، اس لیے کہ اگر ایسا کرنا شروع کر دیا جائے تو پھر تو تاریخ اسلام ان شہداء سے، غازیان اسلام سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس گلشن اسلام کی انہوں نے آبیاری کی ہے۔ یہ تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے معزز شخصیات نے میدان کربلا کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے انہوں نے تاریخ اسلام کے ماتھے پر وہ نقوش مرتب کیے ہیں کہ رہتی دنیا اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ البتہ ان کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو منحوس نہیں قرار دیا جا سکتا، اس لیے کہ اگر ایسا کرنا شروع کر دیے جائے تو پھر ہمارے پاس کوئی دن یا کوئی مہینہ ایسا نہیں بچے گا جس میں کسی بھی مقدس شخصیت کی یا کسی بھی عظیم شخصیت کی شہادت یا وفات نہ ہوئی ہو۔ اسی طرح محرم کے اندر نیا لباس پہننا بھی جائز ہے، اسی طرح خوشبو لگانا بھی جائز ہے، زیب و زینت بھی اختیار کرنا جائز ہے اپنے معمول کے مطابق۔ اور اگر کوئی آدمی زیب و زینت اس نظریے اور سوچ سے کرتا ہے، ویسے تو کوئی نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی اس سوچ سے کرتا ہے کہ اس میں حضرت حسین اور اہل بیت کی شہادت ہے، ان کی خوشی میں نیا لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، زیب و زینت اختیار کرتا ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر معمول کے مطابق وہ نیا لباس بھی پہن سکتا ہے، خوشبو بھی لگا سکتا ہے، زیب و زینت بھی اختیار کر سکتا ہے، مہندی بھی لگا سکتا ہے، اسی طرح گوشت کھانا، مچھلی کھانا، توا چڑھانا، اسی طرح نکاح کرنا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، اس لیے کہ ان ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دی ہے۔ کسی دن کے ساتھ یا کسی مہینے کے ساتھ ان کو منحوس یا ان کو حرام نہیں قرار دیا۔ اور جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے یا جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنا یا اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنا، یہ اتھارٹی، یہ کسی کے پاس ڈگری نہیں ہے، حتیٰ کہ انبیاء کے پاس بھی یہ ڈگری نہیں ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیں۔ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ جس چیز کو اللہ نے تمہارے اوپر حلال قرار دیا ہے، تم کون ہوتے ہو اس کو حرام قرار دینے والے؟ تو حلال و حرام کسی چیز کو مقرر کرنا، یہ تو نبی کے پاس بھی ڈگری نہیں ہے، اس لیے اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح گزارنا چاہیے۔ باقی حضرت حسین اور اہل بیت کی قربانی کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ان کا سانحہ بڑا عظیم سانحہ ہے، ہمیں ان کے اس سانحے پر غمگین بھی ہونا چاہیے، ہمیں دکھی بھی ہونا چاہیے، ان کی شہادت پر ان کے کارناموں کو پڑھ کر ہمیں آنسو بھی بہانے چاہیے، اس لیے کہ کوئی سخت دل ہی ایسا ہوگا جو ان کے حالات اور واقعات کو سنے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔